لیٹ می گو ٹو آصف حسنین صاحب. ان کا کام اچھا. آصف صاحب یہ ذرا بتائیے گا جو موجودہ ادارے ہیں انویسٹیگیٹ آپ نے پکڑ کے ٹھیک ہے بندے پکڑے گئے جیل میں ڈال دیے گئے, ان کی تحقیق کرنے والے ادارے کے کون سے ہیں, یہ کس کو پتا ہوگا کہ اس کے بعد ان پر مقدمات کس طریقے سے لگائے جائیں گے, پھر عدالتی نظام جو ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو یہ اس میں مجھے دکھاوا ذرا زیادہ نظر آتا ہے, یہ جو آپریشن ان کی بات سن رہا ہوں, اصل جڑ کی طرف آپ بھی نہیں جا رہے ہیں. دیکھیں جی, ہم نے تو پہلے بھی کہا کہ جہاں تک آپ کے عدالتی نظام کا تعلق ہے یہ سب ریاست کے ہاتھ میں ہوتا ہے, حکومت کے ہاتھ میں ہوتا ہے, اور اس میں جو بھی کوششیں ہیں وہ حکومت کو کرنی چاہیے اور اس میں تیزی لانی چاہیے تاکہ جو لوگ بھی پکڑے جاتے ہیں یا پکڑے گئے ہیں. یو آر دا گورنمنٹ, ٹھیک ہے نا, یو آر دا گورنمنٹ, یو آر ان گورنمنٹ. دیکھیں ہم گورنمنٹ کے ساتھ ضرور ہیں, لیکن ہمیں یہ بتا دیں نہیں آپ گورنمنٹ ہیں, ساتھ نہیں ہے صوبے کے اندر, یو آر دا گورنمنٹ. نہیں صوبے میں گورنمنٹ نہیں ہے. ہم تو آج تک خود یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بہت سے معاملات میں جو کہ لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے ہے اس میں ہم انوالو نہیں ہوتے ہیں. آج جب یہ 3 سال کے بعد یہ ایشو اٹھا ہے, جو پرائم منسٹر آئے ہیں پچھلے دنوں, تو اس کے بعد یہ کہا گیا ہے کہ جی ان کو ساتھ شامل کریں. 3 سال تک ہم بھی ان ساری چیزوں سے دور تھے. مجھے بتائیں فیڈرل گورنمنٹ یا صوبائی گورنمنٹ میں ہم کتنے لا اینڈ آرڈر کی جو ہے میٹنگ میں شامل ہوئے ہیں؟ ہم کسی میں بھی شامل نہیں ہوئے. جو کچھ بھی کرنا ہوتا ہے صوبائی حکومت کرتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ جہاں پر بھی ہماری مدد لی جاتی ہے, آج بھی جو کچھ کراچی میں بہتر ہے وہ اگر دیکھا جائے تو وہ صرف ایم کیو ایم کی وجہ سے بہتر اس لیے کہ ہمارے لوگ, ہمارے کارکنان اپنی جانیں دے رہے ہیں, ہمارے لوگوں کو مارا جا رہا ہے. آج محرم میں اور دیگر ایونٹس کے اوپر بلور صاحب ہمارے لوگ بہتری کہاں پہ ہے, بہتری کس جگہ پہ کراچی میں؟ دیکھیں جی, اس وقت کراچی میں جن جگہ اگر کچھ جگہوں پہ واقعات ہوتے ہیں, کہا جاتا ہے جی پورے کراچی میں واقعات ہو رہے ہیں. میں آج بھی بتاؤں کہ پورے کراچی میں کاروبار کھلا ہوتا ہے, ڈسٹرکٹ سینٹرل سمیت ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں بیشتر علاقوں میں. ہاں چند علاقوں میں اگر وہ واقعات ہوتے ہیں تو وہ چند علاقے ہم نے پہلے بھی آئیڈینٹیفائی کیے ہیں. ہم نے کہا ہے کہ ان علاقوں میں فورسز وہ آپ کے اگر علاقے نہیں ہیں تو کن کے علاقے ہیں, پھر کن کے علاقے ہیں؟ دیکھیں جی یہ تو سب کو پتا ہے, کراچی میں ایسے علاقے بھی ہیں جہاں پر مجھے بتائیں کہ کراچی میں بیشتر علاقے ایسے ہیں جہاں ایجنسیز کی ایکسس نہیں ہے, لوگوں کی تو دور کی بات ہے. آج اگر آصف اسکوائر کی بات کرتے ہیں, آج قصبہ بنارس کی بات کرتے ہیں, آج سلطان آباد کی جہاں رینجرز کے لوگوں کو کڈنیپ کیا گیا اور کڈنیپ کر کے وہاں پہ رکھا گیا, آج لوگوں کی ایکسس نہیں ہے, یہاں اسلحہ آتا ہے, یہاں پہ اسلحہ آتا ہے. بلور صاحب اس پوائنٹ, تو بلور صاحب یہ جو بات ہے جی میں یہ کہتا ہوں کہ میں کس پہ الزام لگاتا پھروں. سب کو پتا ہے کہ کراچی میں کیا ہو رہا ہے, کون لوگوں نے بند بوریوں میں لاشیں کس کی کہاں سے ملی, کس نے کی. بلور صاحب تو وہی بات ہوگی کہ بلور صاحب وہ رٹی رٹائی باتیں نکال کے لے آئیں گے, پھر یہ کہیں گے 12 مئی کے واقعات, اور 12 مئی کے واقعات کا ثبوت ایویڈنس نہیں دیں گے. یہ باتیں تو بہت ہو گئی ہیں, صرف مسئلے کا حل چاہیے اور آپ بھی یہ چاہتے ہیں. میرا سوال بلور صاحب یہ ہے کہ یہ جو تصور ہے کہ کراچی علاقوں میں ہمارے علاقے ٹھیک ہیں, ان کے علاقے خراب ہیں, باوجود اس کے کہ تینوں جماعتیں جو ہیں وہ دیر پارٹ آف دا سارے کراچی میں 1-2 پختون جرنلسٹ تھے. ولی محمد اس کو کس نے, وہ کہاں مارا گیا اور کس نے مارا, MP نے مارا ہے اور کس علاقے میں مارا گیا ہے, اب پتہ لگ گیا آپ کو وہ علاقہ کس کا ہے اور کہاں مارا گیا ہے اور کس نے مارا. اب یہ باتیں ایسے ایک ہوتا ہے گپ شپ لگانا, ایک اگر سیریسلی بیٹھ کے مسئلے کو حل کیا جائے تو ہو سکتا ہے. اگر سیریسلی لوگ کہیں اگر اچھا کراچی جو ہے نا یہ منی پاکستان ہے, پاکستان کی 70% جو دولت ہے کراچی میں, وہاں پر لوگ جائیں گے. اب وہ کسی کا ایک شہر نہیں ہو سکتا کہ کسی ایک طبقے کا انہوں نے آن نہیں کیا, آپ بھر گیا تو آج انہوں نے کہا بلوچ بھی ہوگا, سندھی بھی ہوگا, لاشوں کو گننے کا عمل معاملات کو لسانیت سے شروع کر کے لسانیت پہ ختم نہ کریں. اصل ایشو دے پاکستان کا مرنے والا ایک آدمی انسان ہے اور اس کو انسانی بنیاد پر دیکھیں. ولی محمد بابر کو اس بنیاد پر نہیں دیکھیں کہ وہ کون تھا. ہمیں اتنا ہی درد ہے ولی محمد بابر کا. آپ نے ذکر کیا تھا کہ علاقے کس میں ہو رہا ہے, تو شاید ولی بابر صاحب حیدر ولی بابر کے واقعے کے بعد بس کے اوپر فائرنگ ہوتی ہے بنارس پہ اور لوگوں کو شناختی کارڈ چیک کر کے مارا جاتا ہے. مجھے بتائیں یہ کون کس نے کیا؟ جی اب تو دیکھیں نا,
ہر ایکشن ان کے پاس جواب تھوڑی ہے کسی چیز تو میں نہیں کہتا کہ لیکن اس کے لیے ہم یہی علاج کر سمجھتے ہیں کہ اگر فوج آئے جس کے پاس اسلحہ ہے، چاہے وہ این پی والوں کے پاس ہے، پیپل کے پاس ہے، ہم تو کہہ رہے ہیں ہم تو اس کے لیے تیار ہیں، دوسرے لوگ اس کے لیے تیار ہیں، وہ کہتے ہیں جو کی داڑھی میں تنکے والی بات ہے، صوبوں کی سرحدی بیلٹیں وہاں چوکیاں قائم کریں، سب کو پتا ہے ٹرکوں سے پچھلے مہینے میں ٹرکوں سے اسلحہ پکڑا گیا. میں پروگرام کو ذرا ایک مثبت نوٹ پر ختم کرنا چاہتا ہوں. میں ایک لائن سے جانا چاہوں گا کہ ایک لائن میں اگر آپ کو نقطہ آغاز بتانا ہو کراچی کے لوگوں کو بالخصوص مطمئن کرنے کے لیے تو وہ کیا ہوگا؟ ایک لائن میں فرمائیے گا تاکہ ہم سمجھیں کہ ہم نے پروگرام کسی مثبت نوٹ پر ختم کیا. جی آصف صاحب. جی پہلی بات صرف یہ ہے کہ کراچی میں کے اندر اگر آپ کو بہتری لانی ہے تو یہاں کے مسائل کو سمجھتے ہوئے مسئلے کو حل کرنا ہوگا. فوری طور پر یہاں پر انڈسٹریاں لگائیں، ایجوکیشن دیں اور یہاں پر لوگوں کو روزگار میں بہتری کی طرف لے کے جائیں. کسی اسلحے کو اٹھانے کا کوئی شوق نہیں. آپ کا سٹارٹنگ پوائنٹ آپ کا سٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہو؟ تو یہی کہتا ہوں کہ اس کو فوج کے حوالے کیا جائے اور جتنا اسلحہ کراچی سے وہ اکٹھا کیا جائے، چاہے وہ این پی کے پاس ہے، چاہے پیپل پارٹی کے ساتھ ہے، چاہے ایم کے ایم کے پاس ہے، اور اسلحہ اکٹھا کر لیا جائے. اس بات سے ہو سکتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سب سے پہلے لا اینڈ آرڈر انفورس کرنا پڑے گا. یہ جی پولیٹیشین سے پوچھ پاچھ کے نہیں ہوتا. مملکت ہے، اس نے مملکت کی مشینری ہے اتنی بڑی، کیسے ہاؤ یہ کون لوگ ہیں؟ پروسیجر بھی تو ہے نا. نہیں، جو لوگ ہیں انہوں نے مملکت کو ٹیک آن کیا ہوا نا. ٹھیک، فیر نا. سٹارٹنگ پوائنٹ میرے اپنے خیال میں یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں یہ اکٹھی ہو کر گلے مل کر اس کا حل نکال دیں. گلے مل کر، فی الحال تو گلے پڑے ہوئے ہیں، دیکھتے ہیں کہ گلے ملتے ہیں نہیں ملتے ہیں. لیکن یہ ٹھیک ہوتا ہے تو پھر کون کر رہا ہے؟ لیٹ می کلوز دا پروگرام. ناظرین میں دوبارہ دہراؤں گا کہ پاکستان کے اندر جو لوگوں کی ڈس سیٹسفیکشن لیول ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. ریاست، حکومت، ریاست کے ادارے، حکومت کے نمائندگان، سیاسی جماعتوں کے نمائندگان کو اس کو سنجیدگی سے لینا چاہیے. ہم نے چونکہ بین الاقوامی تعلقات پڑھے ہوئے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ دنیا کے ایک خطے میں ہونے والا واقعہ کبھی کبھی دوسرے خطے کے اندر مثال بن جاتا ہے. پاکستان میں آلریڈی ڈسسیٹسفیکشن لیول بہت زیادہ ہے. اس کو مزید ایگریویٹ نہ کیجیے، کراچی سے آغاز کیجیے اور ایسی پالیسی اپنائیے جس سے کچھ نتیجہ بھی نکل پائے. چند ایک سجیشن ہمارے سامنے آئی ہیں، لیٹس سی کتنی قابل عمل ہے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.